میں یہ کہہ رہا تھا کہ جڑ جاتے ہیں اگر بولے کیا جڑ جاتے ہیں اگر کسی سے تو جہاں جہاں پتنگ جائے گی وہاں وہاں وہ کاغذ کا پرزہ بھی جائے گا. بے شک بے شک کیا کاغذ کا پکڑا بھی جائے گا. تو اسی طرح میلاد منانے والے میلاد منانے والے اللہ تمہیں سلامت رکھے. میلاد منانے والے ہم تو کسی سے جڑ گئے ہیں. سبحان اللہ. بے شک ہم تو کسی سے جڑ گئے اور جڑ گئے ہیں. بڑے بڑے علماء آتے ہیں علم کی گتھیاں سلجھا کے جاتے ہیں. بے شک ہے نا بھائی. کچھ بات پلے پڑی یا نہ پڑی انہیں کیا غرض, انہیں تو نذرانوں سے غرض ہوتی ہے. یہ اور ہے نا بھائی, یہ مجلس اور ہے, یہاں لینا کچھ نہیں ہے, دینا سب کچھ ہے. پڑھیے تو چاہتا ہوں کہ آخری حد تک لوگ میرے ساتھ میلاد میں شامل ہو جائیں. یا رسول اللہ کرم فرمائیے, میرے آقا ایک نظر مبارک ہو جائے. وہ لمحہ وہ مقدس لمحہ, وہ مقدس لمحہ آیا. کیا کہنے کہ کیا ہوا, کیا کہوں کہ میلاد میں کیا ہوتا ہے. میلاد میں کیا ہوتا ہے, میلاد میں وہ نظر نہیں آتے. بولے میلاد میں وہ یہ میلاد کا امتحان ہے. خبر میں وہ نظر آتے ہیں, وہ خبر کا امتحان ہے. بے شک بے شک خبر کا امتحان. میلاد میں نظر نہیں آتے. امتحان یہ ہے کہ میں نظر نہیں آتا ہوں, دیکھو مناتا ہے کہ نہیں. دیکھو میلاد میں نظر آتا ہوں, دیکھو پہچانتا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. کیا بات. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا رسول اللہ کرم فرمائیے. عمر علی سے کہا کہ لے جاؤ, اب ہم قریب آ رہے, ختم ہونے کے قریب ہے. ذکر میلاد, یہ کملی لینا, یہ میرا جبہ لینا, یمن میری امت کے لیے دعا کرے. وقت آیا, اپنے وقت پر امیر المومنین جب حضرت عمر بنے, وہ جبہ لے کر علی و عمر دونوں پتہ پوچھتے پوچھتے پہنچے. لوگوں سے پوچھا یمن جا کر کہ اویس نام کا کوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس نام سے تمہیں کیا کام ہے. کیا بات. وہ تو دیوانہ ہے. بولی وہ تو دیوانہ ہے. لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے, لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے. تو کہا کہ اسی دیوانے سے کام ہے. بولے اسی دیوانے سے فرزانے ملنے آئے ہیں. پہنچو, بتائے ہوئے پتے پر پہاڑ کے دامن میں کیا دیکھتے ہیں کہ بکریاں اویس کی چل رہی ہیں اور بھیڑیا ان کی رکھوالی کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس کا کوئی ہو جاتا ہے تو کائنات اس کی ہو جاتی ہے. کوئی کائنات اس کی ہو جاتی ہے, اس کی ہو جاتی ہے. بھیڑیا رکھوالی کر رہا ہے. دیکھا منظر, دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. جا کر کھڑے ہو گئے. آہت کو پا کر انہوں نے کہا, عبادت کو ختم کیا, کہا کون ہے, کہا کہ عمر و علی تم سے ملنے آئے ہیں. پلٹ کے خوش ہو گئے کہ کام ہے کہ امیر المومنین عمر علی مرتضیٰ شیر خدا آئے ہیں. خوش ہوا, کہا کہ بھائی عمر و علی مجھ جیسے ناکارہ کے پاس آپ آئے ہیں, کہا کہ بھائی نہیں بھیجے گئے ہیں. کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اویس کے پاس جانا, یہ پیغام دینا اور کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کر لے. وہ پیغام لے کے آئے ہیں. کہا کہ یہ تحفہ ہے, یہ کملی ہے, اللہ کے رسول نے دی ہے. تو حضرت اویس نے وہ کملی لے کے سر پہ رکھی. بولے کملی لے کے سر پہ رکھی, وہ جوتا لے کے سر پہ رکھا. اسی کی زیارت کر کے ہم آئے ہیں. اس سے پہلے بڑی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم سر پہ رکھ کے سجدہ ریز ہو گئے. دعا جاری ہے, دعا جاری ہے, دعا جاری ہے. کافی دیر ہو گئی. جب کافی دیر ہو گئی تو عمر نے پکارا کہ اویس بھائی ہمیں چلنا بھی ہے, بہت دیر ہو رہی ہے. تو اویس نے سر اٹھا کر کہا کہ عمر علی تھوڑی دیر اور رک جاتے. بولیے تھوڑی دیر اور رک جاتے تو کیا ہوتا
مغفرت کر دے. سبحان اللہ. تو وہ کہہ رہا تھا کتنی کروں؟ بولے کتنی کرو. ارے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ ویسے ولیوں کو نوازتا ہے. تم کہیں گے کہ اویس کون ہے؟ میں کہوں اویس اس امت کا ولی ہے. اویس اس امت کا ولی ہے. ولیوں کا یہ مرتبہ, ولیوں کا یہ مرتبہ, عشق رسول کا وہ عظیم شہ سوار تھا اویس, جس کی گرد کو زمانہ آج تک نہیں پہنچ سکا. وہ اویس اخرمی یمنی ایسا اللہ کے رسول کا عاشق, راز و نیاز میں مصروف ہے. اب آ رہا ہے راز و نیاز کا وقت. لوگ اپنے دلوں کو پوری طرح متوجہ کرو, صرف کانوں سے نہیں, ہم کان بن کے میری باتیں سنو. کیا پتا کہ پھر ملے یا نہ ملے, کیا پتا کہ پھر یہ وقت آئے یا نہ آئے, کیا پتا کہ پھر یہ محفل سجے یا نہ سجے. آ گیا ہے وقت, مقدروں کو سوار لو پوری طرح, اگر متوجہ رہو. دیکھو وقت آخر ہے, لمحہ آخر, رات کا آخری حصہ ہے. آسمان اول سے ندائیں آ رہی ہے, عرش اعظم کھل گیا, نزول رحمت شروع ہو گئی. سینوں کو اپنے منور کرو. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جاتے. تو عمر علی نے کہا کیا آ رہا تھا؟ تو اویس نے کہا کہ میں اس سے کہہ رہا تھا, وہ مجھ سے کہہ رہا تھا. کہا کہ میں کہہ رہا تھا کہ معاف کر رسول کی امت کو. اس کو کہہ رہا تھا کتنے کروں؟ بولی کتنے؟ تو اویس نے کہا کتنے کروں؟ تو اس نے کہا کہ یہ قبیلہ بنو کلب ایک قبیلہ ہے, بہت زیادہ ان کے پاس بکریاں تھیں. ان بکریوں کے بالوں کے برابر کر دوں. ذرا انداز دیکھو, ذرا انداز و نیاز کو دیکھو. عشق والوں کے لیے ہے یہ باتیں. اچھا اویس قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر کر دوں. تو اویس نے کہا نہیں اور نہیں, میرے مولا اور. اچھا کتنے کروں؟ کتنے کروں؟ کہ اچھا فلاں 2 قبیلے ہیں, ان کے پاس جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر کروں. تو اویس نے کہا نہیں اور. کوئی نہیں. کہا کتنے کروں؟ کہا کہ دوزخ میں جو گناہگار داخل ہو رہے ہیں ان سب کو نکالو. بولے ان سب کو نکالو. کہا کہ نہیں اور. کہا کہ جتنے بھی گناہگار ہیں, بولے جتنے بھی, یہ اور کہہ رہے تھے, وہ معاف کرتے جا رہا تھا. بولے وہ معاف, یہ آخری حد کو پہنچ گئے. بولے یہ آخری حد کو پہنچ گئے. آواز آئی ادھر سے کہ سب کو نکال دو. بولے کہ سب کو. وہ کہہ رہا تھا ادھر سے عمر علی نے کہا کہ آواز اٹھاؤ. بولے اویس. تو اویس نے کہا کہ تم نے آواز دے دی. تو علی نے کہا کہ تم کیسے مانتے؟ تم جب اس بات پہ آئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ اویس کو اٹھا لے. بولے اویس کو اٹھا لے. میں نے اٹھا لیا, میں نے اٹھا لیا. تو معلوم ہوا کہ وہی بلواتا ہے, وہی بولتا ہے. بولے بولتا وہی ہے, بلواتا. ادھر کس بات سے آئے ادھر سے اٹھا لیا. کہاں اویس نے کہ تھوڑی دیر رک جاتے تو میں سب کو نکلوا لیتا. بولی سب کو. تو علی عمر نے کہا کیسے نکلواتا؟ کیسے؟ تو ہم نے, اس نے کہا کہ بہت ہو گیا اٹھا لے. بہت ہو گیا اٹھا لے. ہم نے اٹھا لیا. تو اویس کی دعاؤں میں آ گئے. اویس کی کون کون آ گئے؟ جو رسول اللہ کے عاشقوں کے پیروں کی دھول میں آ گئے, وہ بھی اویس کی دعا میں آ گئے. ادھر یہ ہوا. پھر اس کے بعد تینوں بیٹھ گئے, مجلس ہوئی. اب یہ بات سنو. اب اویس نے پوچھا کہ بھائی عمر علی بتاؤ, کیا رسول اللہ کی باتیں سناؤ, ذرا میرے یار کے تذکرے سناؤ, ذرا میرے پیا کی باتیں کرو کہ تم نے ایک عرصہ رسول اللہ کی خدمت میں رہا ہے میرے یار کی. علی عمر سنانے لگے, ایک ایک بات رسول اللہ کی سنانے لگے. مکے کی باتیں ہوئی, مدینے کی باتیں ہوئی, ساری باتیں جب سنا چکے, جو سنانے والے عمر علی. بولیے سنانے والے عمر علی, سننے
پڑھیے بلا العمل لا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميل خصاله صلوا عليه وآله. مست اور بے خود ہو گئے آپ مست اور يقول جب تک تم لوگوں سے ڈرو گے تمہیں بچے ڈرائیں گے. کیسا ڈرائیں گے؟ بولیے اس گاؤں کا عجیب دستور ہے. اتنے سے بچے بڑوں کو ڈرا رہے ہیں کیا ہوا؟ اور بڑے تو کسی کام کا ہی نہیں ہے. نہیں بیکار. واہ منہ سے بھی بول رہے بیکار ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ایک بات بولیے. یہ بھی نہیں ایسے تو کہیں نہیں. چلیے پڑھیے اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہ کو سلام. پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وقت آخر ہے. مست و بےخود ہو جاؤ. مست تذکرے ہوتے رہے. تذکرے ہوتے ہیں. لمحے آخر میں وہ اللہ کے رسول کا جب وہ لمحہ آیا پھر میں ادھر آیا. وہ لمحہ آیا اللہ کے رسول کا. وہ لمحہ آیا کہ میرے آقا اللہ کے رسول جس رات کی صبح کو آنے والے ہیں. کیا بات؟ جس رات کی صبح کو آنے والے اب آنے والے ہیں تو لباس بشریت میں رکھ کے بھیج رہا ہے. کیا ہوا؟ بولے لباس بشریت میں رکھ کے بھیج رہا ہے. کیسے کیسے لباس بدلتا رہا. نور آدم سے منتقل ہوتا رہا. بے شک حق. پیشانیاں بدلتی رہی. سجدہ کرنے والی پیشانیوں میں وہ بدلتا رہا. وہ تقلب کا بالساجدین. نور منتقل ہوتا ہوتا پیشانی عبداللہ میں آیا. بے شک سبحان. بولے پیشانی ہے وہی نور جب پیشانی عبداللہ میں آیا اسی نور کی باتیں ہیں جو اویس کہہ رہے ہیں. بے شک حضرت عمر و علی دونوں ساری باتیں سناتے رہے. اویس مست اور بے خود ہو گئے. مستی کے عالم میں تھے. مست اور بے خود تھے. کوئی میں ہوش نہ تھا. اپنے آپ سے بے خود ہو گئے تھے. یار کے تذکرے میں مست تھے. پیا کے تذکرے میں مست تھے. کلنگ والی زلفوں کا تذکرہ سن رہے تھے. وہ وضوحا واللیل سجا کی زلفوں کی باتیں ہو رہی تھی. ورفعنا لک ذکرک کے چرچے ہو رہے تھے. علم نشرح کے سیرے کے چرچے سن رہے تھے. یار کا ذکر سنتے سنتے مست ہو گئے. مست اور بے خود ہو کر دوبارہ پوچھا کہ علی و عمر بھائی بتاؤ کیا تم نے رسول کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے رسول کو دیکھا ہے؟ تو عمر و علی نے کہا کہ ارے ہم جب سے کیا سنا رہے ہیں. ارے دیکھا ہی نہیں زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے. ساری علی نے کہا پیدا ہوا انہی کی گود میں آنکھیں کھولی انہی کو دیکھا. پوری زندگی انہی کے پاس رہا. میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے خبر پہ اتارا. اس سے بڑھ کے کیا دیکھتا. تو اویس نے کہا کہ عمر و علی کیا تم نے رسول کو دیکھا؟ کہا کہ تم نے رسول کو نہیں دیکھا. بولی تم نے رسول کو نہیں دیکھا. یہ کوئی لیلا مجنون کی باتیں نہیں ہے. علامہ نبہانی نے جواہر البہار میں کہا امام مسلم کی حدیث ہے جو تمہیں سنا رہا. مست و بے خود تھے. صوفیہ اکرام کی باتیں کوئی قرآن و حدیث سے خالی نہیں ہوتی. یہ اور بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وارث علی شاہ گزر گئے. مسجد میں کبھی نماز پڑھنے نہیں گئے. مسجد میں نماز لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھنے نہیں آتے. ایک دفعہ